بانی پہلی بار ننگے پاؤں مدینے گئے تو باجوہ کو کالز اور پیغام آنا شروع ہو گئے۔ بشرا بی بی کہتی ہیں، کہا گیا ہم ملک میں شریعت کا نظام ختم کرنے لگے ہیں، تم یہ کس کو اٹھا کر لے آئے۔ تب سے بانی پی ٹی آئی اور ان کی اہلیہ کے خلاف گندا پروپیگنڈا شروع کیا گیا۔ بانی پی ٹی آئی کو یہودی ایجنٹ کہا گیا۔ احتجاج کی تاریخ بدلنے کی ایک ہی شرط ہے کہ بانی پی ٹی آئی خود باہر آئیں۔ اگر کسی اور جانب سے احتجاج ملتوی کرنے کا پیغام آئے تو اس پر اعتبار نہ کریں۔ بانی پی ٹی آئی طاقت میں آنے کے بعد کسی سے بدلہ نہیں لیں گے۔ قمر جاوید باجوہ کے قریبی ذرائع کی بشرا بی بی کے بیان کی تردید، کہا بانی پی ٹی آئی کے سعودی عرب سے واپسی پر کوئی فون کالز نہیں آئیں۔ بشرا بی بی غلط کہہ رہی ہیں، میرے پاس کوئی کالز نہیں آئی تھی۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار کا بشرا بی بی کے بیان پر رد عمل، کہا پاکستان اور سعودی عرب کے گہرے دوستانہ تعلقات ہیں، سیاسی مقاصد کے لیے سعودی عرب کو نشانہ بنانا قابل افسوس ہے۔ سعودی عرب نے ہمیشہ پاکستان کا ساتھ دیا، سیاسی پوائنٹ سکورنگ کے لیے سعودی عرب کو ملوث کرنا افسوسناک اور مایوس کن ذہنیت کا مظہر ہے۔ اپیل کرتا ہوں اپنے سیاسی مقاصد کے لیے پاکستان کی خارجہ پالیسی کو متاثر نہ کریں۔ دوست ملکوں نے ہمیشہ پاکستان کی مدد کی، سیاست کی خاطر غلط بیان مکروہ عمل ہے۔ وزیر اطلاعات و تطارر کہتے ہیں، بشرا بی بی کے بیان کی مذمت کرتے ہیں، یہ انتہائی گھٹیا حرکت ہے۔ انہوں نے پہلے امریکی سازش کا کہا، کہتے رہے کہ ہم کوئی غلام ہیں، اسلام کو بھی استعمال کیا، جھوٹ، بہتان اور تہمت کی سیاست کی، اسی ملک سے تحائف وصول کیا اور بلیک میلنگ میں فروخت کیے۔ سیاست کے لیے یہ دین اور ایمان نہیں دیکھتے۔ اب یہ پاکستان کے دوست ممالک سے دشمنی پر اتر آئے ہیں۔ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا کی صوبائی وزیر قانون متعلقہ ایم این اے اور ایم پی اے اور چیف سیکرٹری کو کرم کا دورہ کرنے کی ہدایت، مفروضی حالات کا جائزہ لے کر رپورٹ پیش کرنے کا حکم۔ ایڈیشنل چیف سیکرٹری داخلہ کی وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا الیمین گنڈاپور کو بریفنگ۔ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا کا واقعے میں انسانی جانوں کے ضیاع پر اظہار افسوس، جاں بحق افراد کے لواحقین کے لیے مالی امداد کا بھی اعلان، کہا کرم میں صورتحال بہتر بنانے کے لیے جرگے کو پھر سے فعال کیا جائے۔ واقعے میں ملوث عناصر قانون کی گرفت سے بچ نہیں سکتے۔ شاہراہوں کو محفوظ بنانے کے لیے پروونشل ہائی ویز پولیس کے قیام پر کام کیا جائے۔ وزیر داخلہ محسن نقوی کا الیمین گنڈاپور سے ٹیلی فونک رابطہ، خیبر پختونخوا میں سیکیورٹی صورتحال پر بات چیت۔ ذرائع کے مطابق الیمین گنڈاپور نے دہشت گردی کے خاتمے کے لیے مشترکہ کوششوں پر اتفاق کیا۔ محسن نقوی کا خیبر پختونخوا میں دہشت گرد حملوں پر تشویش کا اظہار۔ وزیر اعلیٰ کا سیکیورٹی صورتحال پر مزید روابط اور اتفاق رائے پر زور۔ حکومت کی منظوری کے بغیر اسلام آباد میں احتجاج یا دھرنا نہیں دیا جا سکتا۔ اسلام آباد ہائی کورٹ کا پی ٹی آئی کے احتجاج کے حوالے سے تاجروں کی درخواست پر تحریری فیصلہ جاری۔ فیصلے میں کہا گیا، تحریک انصاف نے جلسے کے لیے انتظامیہ کو کوئی درخواست نہیں دی۔ عدالت کو بتایا گیا، بیلاروس کا وفد 24 نومبر کو پاکستان آ رہا ہے۔ وزیر داخلہ کی سربراہی میں مذاکراتی کمیٹی تحریک انصاف سے بات چیت کرے۔ مذاکرات میں کوئی پیش رفت نہیں ہوتی تو امن و امان قائم رکھنا حکومت کی ذمہ داری۔ اسلام آباد میں اجتماع کے قانون کی خلاف ورزی نہیں ہونی چاہیے۔ توقع ہے تحریک انصاف حکومت کے ساتھ بامعنی بات چیت کرے گی۔ اسلام آباد میں کسی کو احتجاج نہیں کرنے دیں گے، وزیر داخلہ محسن نقوی کہتے ہیں، کوئی مذاکرات نہیں ہو رہے، ذاتی طور پر مذاکرات کے حق میں ہوں، دھمکیاں دے کر مذاکرات نہیں ہوتے۔ ایک طرف دھرنے دیں اور دوسری طرف مذاکرات، یہ کسی صورت ممکن نہیں۔ بغیر اجازت جلسے جلوس نہیں کرنے دیں گے، مذاکرات کا حامی ہوں لیکن دھمکیوں کے ساتھ مذاکرات نہیں ہو سکتے۔ بیلاروس کا وفد آ رہا ہے، غیر ملکی وفود کو سیکیورٹی دینا ہے۔ وزیر اعلیٰ اور چیف سیکرٹری خیبر پختونخوا سے رابطہ رہتا ہے۔ چیف جسٹس ہائی کورٹ کا جو بھی حکم ہوگا عمل کریں گے۔ پولیس، رینجرز اور ایف سی مل کر سیکیورٹی فرائض انجام دیں گے۔ ابھی خیبر پختونخوا سے 15 پلاٹون کی درخواست آئی۔ پاکستانیوں کے احتجاج میں افغان کیوں نکلتے ہیں؟ کچھ دن میں اسلام آباد میں افغانیوں کے حوالے سے پالیسی بنائیں گے۔ ریڈ زون کی سیکیورٹی پر توجہ ہے۔ احتجاج روکنے کے لیے کنٹینرز لگانا پڑیں گے، موبائل سگنل بند کرنا پڑیں گے۔ سرکاری افسران سیاسی سرگرمیوں میں ملوث ہوئے تو سخت کارروائی ہوگی، جو قانون توڑے گا اسے فوری گرفتار کریں گے۔ تطارر کہتے ہیں، قانون سرکاری افسران کو احتجاج میں شرکت کی اجازت نہیں دیتا۔
लश्कर कशी और विफाक पर हमला समझ से बालातर है। तहरीक इंसाफ का मकसद इंतशार फैलाने के अलावा कुछ नहीं। 25 नवंबर को बेलारूस के वज़ीर आज़म आ रहे हैं। मुल्क में जब भी सरमायाकारी आती है PTI साजिश शुरू कर देती है। KP हुकूमत एहतजाज पर करोड़ों रुपए खर्च कर रही है। वजारत दाखिला ने चीफ सेक्रेटरी और IG खैबर पख्तूनख्वा को खत लिखा है। सरकारी वसाइल का बेदरग इस्तेमाल रोका जाएगा। 9 मई को PTI ने सरकारी इमलाक को नुकसान पहुंचाया। PTI मुल्क दुश्मन एजेंडे पर गामजन है। PTI आखिर किस चीज़ पर एहतजाज कर रही है समझ नहीं आता। जो कानून को हाथ में लेगा इसके खिलाफ कार्रवाई होगी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के हुक्म के बाद हर किस्म की रैली जलसा गैर कानूनी होगा। बानी PTI को 24 नवंबर का एहतजाज 10 दिन मुलतवी करने का पैगाम भिजवाया गया। बानी PTI की बहन अलीमा खान कहती हैं, भाई ने कहा पहले नाहक कैदियों को रिहा किया जाए, लेकिन रिहा क्या करते, एक और मुकदमे में गिरफ्तारी डाल दी गई। बानी PTI का पैगाम है, 24 नवंबर की मेरी कॉल फाइनल है। एहतजाज की कॉल अदलिया की आज़ादी और तमाम असीरान की रिहाई के लिए है। कॉल पर मुख्तलिफ किस्म के बयानात और डिक्टेशन दी जा रही है। बानी PTI की तमाम ओवरसीज़ पाकिस्तानियों को भी एहतजाज करने की हिदायत। तहरीक इंसाफ का एहतजाज रोकने की तैयारियां जारी। रावलपिंडी, जेहलम और अटक में दफा 144 नाफिज। इज्तिमा, धरनों, रैलियों, जलसे और जुलूसों वगैरह पर पाबंदी। हर किस्म के असलहे की नुमाइश पर भी पाबंदी। अटक में पाबंदी का हुक्म 21 नवंबर से 5 दिसंबर तक नाफिजुल अमल होगा। डी चौक, जीरो पॉइंट समेत इस्लामाबाद के अहम पॉइंट्स पर कंटेनर्स पहुंचा दिए गए। एहतजाज के लिए सरकारी मशीनरी, आलात, मुलाजमीन या रकम इस्तेमाल ना की जाए। वजारत दाखिला का चीफ सेक्रेटरी खैबर पख्तूनख्वा को मरासला लिखा, 24 नवंबर एहतजाज में सरकारी वसाइल का इस्तेमाल रोकने की हिदायत। चीफ सेक्रेटरी यकीनी बनाएं कोई सरकारी मशीनरी, आलात, मुलाजमीन या रकम एहतजाज के लिए इस्तेमाल ना हो। वजारत दाखिला का हुक्म। PTI को किसी स्टेज पर कतई तौर पर कोई ऑफर नहीं दी। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ कहते हैं, PTI की क़यादत नहीं चाहती 24 नवंबर का प्लान कामयाब हो। क़यादत ने यह बात बानी PTI से भी कही। बानी PTI ने कहा, मुझे कोई रास्ता दिखाया जाए। इनडायरेक्ट तरीके से PTI एस्टेब्लिशमेंट से राबते में है। शहबाज शरीफ ने कई बार कहा कि हम मुज़ाकरात करना चाहते हैं, हर चीज़ को तबाह करने की कोशिश की जा रही है। बाहर के लोग इनसे संजीदा नहीं, इनकी लीडरशिप चमक रही है। सब ने मिलिट्री कोड की हिमायत में बयान दिए हुए हैं। चीज़ें मिलिट्री कोड की तरफ जा रही हैं। यहाँ वो लोग शेल्टर देते हैं जिनको बानी ने बसाया था। बानी PTI का थाना न्यू टाउन केस में 5 रोज़ा जिस्मानी रिमांड मंजूर। अडियाला जेल में इंसदाद दहशतगर्दी अदालत के जज ने समाअत की। बानी PTI को अदालत पेश किया गया। बानी PTI को मुकदमे से डिस्चार्ज करने की दरख्वास्त खारिज। 26 नवंबर को दोबारा पेश करने का हुक्म। बानी PTI पर 28 सितंबर को रावलपिंडी में एहतजाज पर उकसाने का मुकदमा दर्ज है। बानी PTI की लीगल टीम की तोशाखाना 1 केस एहतसाब अदालत वापस भेजने की मुखालिफत। बानी PTI और अहलिया बुशा बीबी के अपीलों पर कानूनी टीम का हाई कोर्ट के सामने ही दलाइल देने का फैसला। अली जफर 27 नवंबर से दलाइल का आगाज करेंगे। दरियाए सिंध पर मजीद नहरों का मंसूबा कालाबाग डैम की तरह मुतनाज़ हो जाएगा। मिलकर वो फैसले करें जो मुल्क के फ़ायदे के लिए हों। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो का दरियाए सिंध पर मजीद कैनाल्स के मंसूबे पर वीडियो बयान। कहा, मुतनाज़ मंसूबे शुरू करने की बजाय तमाम स्टेक होल्डर्स को एतमाद में लें। राय के ज़बरदस्त नफाज से मनफी असर होगा। ज़राअत हमारी मईशत में रीढ़ की हड्डी। कोशिश है हुकूमत को समझाएं कालाबाग डैम की तरह मुतनाज़ मंसूबे ना बनाएं। इत्तफाक राय पैदा करें। ग्रीन पाकिस्तान मंसूबा कामयाब बना सकते हैं। हमारे कारकुनों को जिहादी स्क्वाड का नाम दें या खुदकश स्क्वाड, अपने हक के लिए जिहाद करेंगे। इस बार 2014 से अच्छा बड़ा धरना होगा। मुतालिबात मान लें तो बानी PTI की इजाज़त से एहतजाज ख़त्म कर देंगे। अगर हम 50 लोग भी जमा करने के काबिल नहीं तो आप इतने कंटेनर्स क्यों लगा रहे हैं। मुशीर इत्तलात बैरिस्टर मोहम्मद अली सैफ की मीडिया से गुफ्तगू। कहा, PTI हज़ारों कारकुनान लेकर इस्लामाबाद पहुँचेगी। बानी PTI को रिहा नहीं करेंगे तो एहतजाज होगा। 8 फरवरी को मैंडेट पर डाका डाला गया। PTI रहनुमाओं के घरों में घुसकर खवातीन की बेहुरमती की गई। मरियम नवाज ने 40,000 गोले पुलिस के हवाले किए हैं। 40 लाख भी दें तो तब भी हम आएंगे। रेस्क्यू गाड़ियां अवामी इज्तिमात में इस्तेमाल न करें तो क्या मस्जिद में चंदा जमा करने के लिए करें।
الیکشن کمیشن نے عادل بازئی کو ڈی سیٹ کر دیا۔ ایم این اے عادل بازئی کے خلاف نواز شریف نے درخواست دائر کی تھی۔ اسپیکر قومی اسمبلی کی جانب سے ریفرنس الیکشن کمیشن کو بھجوایا گیا۔ عادل بازئی نے کامیابی کے بعد پہلے مسلم لیگ نون میں شمولیت کا حلف نامہ جمع کروایا۔ چند روز بعد عادل بازئی نے سنی اتحاد کونسل میں شمولیت کا بیان حلفی جمع کروا دیا۔ دوران سماعت عادل بازئی کے وکیل نے نون لیگ میں شمولیت کے بیان حلفی کو جعلی قرار دے دیا۔ فائنانس بل اور آئینی ترمیم میں ووٹ نہ ڈالنے پر نواز شریف کی جانب سے نااہلی کا ریفرنس جمع کروایا گیا تھا۔ چیئرمین جوائنٹ چیفز آف سٹاف کمیٹی جنرل ساحر شمشاد مرزا کا آئیڈیاز نمائش کا دورہ، شریک ممالک کے وزراء، عسکری حکام اور دیگر آفیشل سے ملاقاتیں، دفاعی اور سیکیورٹی تعاون بڑھانے پر بات چیت۔ دفاعی پیداوار کے حوالے سے سیمینار سے خطاب میں کہا کہ پاکستان کی دفاعی صنعت مسلح افواج کے لیے خصوصی اہمیت کے حامل۔ پاکستانی دفاعی صنعت ملکی ضروریات پوری کر رہی ہے اور بین الاقوامی منڈیوں سے بھی تعاون کر رہی ہے۔ آئیڈیاز 2024 نمائش عالمی سطح پر وفاقی صنعت کے فروغ کے لیے اہم فورم ہے۔ ایئر چیف مارشل ظہیر بابر احمد سدھو کا بھی آئیڈیاز نمائش کا دورہ، مختلف سٹالز کا معائنہ۔ ایئر چیف نے نیشنل ایروسپیس سائنس اینڈ ٹیکنالوجی پارک پویلین کا بھی دورہ کیا۔ سربراہ پاک فضائیہ کو مختلف مصنوعات پر بریفنگ دی گئی۔ چیف آف نیول سٹاف کا پاکستان کے پہلے میری ٹائم سائنس اینڈ ٹیکنالوجی پارک کا افتتاح، کہا پاکستان میری ٹائم سائنس اینڈ ٹیکنالوجی پارک میری ٹائم سائنسز، ٹیکنالوجی، کاروبار اور صنعت کے شعبے میں ترقی کی راہ ہموار کرے گا۔ آئی ایم ایف سے 1 ارب کلائمیٹ فائنینسنگ پہلے اقتصادی جائزے کے بعد ملے گی۔ معاشی ٹیم کو اہداف مکمل ہونے پر مارچ میں کلائمیٹ فائنینسنگ کا عندیہ۔ کلائمیٹ فائنینسنگ ملنے کی صورت میں موجودہ قرض پروگرام تاریخ کا سب سے بڑا پروگرام ہوگا۔ آئی ایم ایف مشن کے ساتھ پہلا اقتصادی جائزہ مارچ میں ہوگا۔ آئی ایم ایف مشن کے ساتھ حالیہ بات چیت کے دوران کلائمیٹ فائنینسنگ پر زیادہ پیش رفت نہیں ہو سکی۔ توہین الیکشن کمیشن کیس میں بانی پی ٹی آئی کی آئندہ سماعت پر ویڈیو لنک حاضری یقینی بنانے کی ہدایت۔ ممبر خیبر پختونخوا نے کہا کہ بانی پی ٹی آئی کی تو کل ضمانت ہو گئی تھی۔ وکیل نے کہا کسی اور کیس میں گرفتاری ڈال دی گئی ہے۔ شواہد ریکارڈ کرنے کے لیے ملزم کی حاضری ضروری ہوتی ہے۔ ممبر سندھ نے کہا کہ حکام نے تحریری جواب دیا ہے کہ بانی پی ٹی آئی کی ویڈیو لنک سے حاضری کا بندوبست ہو جائے گا۔ آئندہ سماعت پر شواہد اور گواہوں کے بیانات ریکارڈ کیے جائیں گے۔ سماعت 17 دسمبر تک ملتوی۔ بانی پی ٹی آئی کی جانب سے میڈیا اور انسانی حقوق تنظیموں کو خط فیصل چودھری نے بانی پی ٹی آئی کی ہدایت پر لکھا بانی پی ٹی آئی کے مقدمات کھلی عدالت کے بجائے اڈیالہ جیل کی دیواروں کے پیچھے کنٹرولڈ ماحول میں چلائے جا رہے ہیں۔ بانی کی صحافیوں سے گفتگو، بیانات پر غیر اعلانیہ پابندی، ملکی اور بین الاقوامی قوانین کی سنگین خلاف ورزی قرار۔ خط میں غیر جانبدار سینئر صحافیوں پر مشتمل آبزرورز کے وفد کو جیل ٹرائل میں بھیجنے اور بانی پی ٹی آئی سے ملاقات کی اپیل تلاش کریں۔ این ڈی یو سیکیورٹی ورکشاپ کے شرکاء کا مریم نواز کو سپر سی ایم کا خطاب۔ مریم نواز سے نیشنل ڈیفنس یونیورسٹی کے 26ویں نیشنل سیکیورٹی ورکشاپ کے شرکاء کی ملاقات، حکومتی کارکردگی پر 2 گھنٹے بریفنگ۔ وزیر اعلیٰ مریم نواز نے کہا پنجاب میں کوئی بھی تعیناتی سفارش پر نہیں ہوئی، مہنگائی 38% سے 7% پر آنا بہت بڑا کام۔ ایئر ایمبولینس سروس شروع کی، سرکاری دفاتر میں زیادہ سے زیرو پلاسٹک پالیسی نافذ کر دی گئی۔ اسموگ میں کمی ہوتے ہی پابندیوں میں نرمی، پنجاب بھر کے تفریحی مقامات کھل گئے، نوٹیفیکیشن جاری، پارکس، چڑیا گھر، پلے گراؤنڈ، آؤٹ ڈور سپورٹس کی اجازت مل گئی، ہر قسم کے فیسٹیول نمائش کی بھی اجازت۔ لاہور، ملتان، فیصل آباد، گوجرانوالہ میں مارکیٹس 8 بجے بند ہوں گی۔ فیصلے کا اطلاق دکانوں، شاپنگ مالز، مارکیٹس پر ہوگا۔ فارمیسیز، تندور، ڈپارٹمنٹل اور گروسری سٹورز سمیت بنیادی ضروریات کی اشیاء کی دکانیں کھلی رہیں گی۔